الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمات میں مرض اور مریض کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہ اس دنیا میں انسان کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ ساتھ مرض بھی لگا ہوا ہے۔ آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس موقع پر اسے کیا کرنا چاہیے اور اسلامی کن آداب کا اسے لحاظ کرنا چاہیے، میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ جہاں مریض کے آداب بتلائے گئے ہیں اور اسے مرض کے دوران اسلامی احکامات کی کن باتوں کی پابندی کرنی ہے، جہاں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں، وہیں صحت مند افراد کے لیے یہ حکم اور یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ ہم مریض کے ساتھ کیسے سلوک کریں۔ ایک آدمی بیمار ہوا تو صحت مند آدمی، اس کے رشتہ دار، اس کے اعزاء و اقارب، اس کے دوست و احباب، اس کے والدین، اس کے سرپرست اور اس کے قریبی احباب اس کے ساتھ کیسے رہیں، مستقل طور پر اسلام نے ہدایات دی اور کہا کہ آدمی اپنے مرض میں مبتلا ہے تو ایک مسلمان کو اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے مریض کا خیال رکھے، خود غرضی کی کیفیت کو نہ اپنائے۔ وہ بیمار ہے، مجھے کیا، وہ تکلیف میں مبتلا ہے، میں کیوں فکر کروں، نہیں۔ رشتہ دار اسے دیکھ لیں گے، میں کیوں دیکھوں، میں اگر پڑوسی ہوں، میں اگر اس کا دوست ہوں، یا صرف میں یہ جان لوں کہ وہ مسلمان ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی نگہداشت کریں، اس کی فکر کریں، اس کا خیال کریں۔ اسے ہم عیادت کہتے ہیں۔ مریض کو دیکھنے جانے کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ یہ عیادت ہے۔ مریض کی عیادت یعنی آدمی جب بیمار ہو جائے تو اسے دیکھنے کے لیے جانا، اس کے احوال پرسی کرنا، اس کی فکر کرنا اور اس کی صحت و عافیت میں تعاون اور مدد کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اسلام نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ جو آدمی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں اس کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف موقعوں پر مختلف حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے لیے بتلائے ہیں۔ ایک حدیث میں 5 حقوق بتلائے، کہا کہ مسلمان ان چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ پہلا حق یہ بیان فرمایا
کسی مسلمان کو سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب لازماً دے. سلام کا جواب دینا، بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی آدمی نے دعوت دی تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، اور اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. ان 5 حقوق کی مسلمان پابندی کرے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو، اور اگر کوئی قید میں ہے تو اس قیدی کو رہا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف فضائل بیان کیے ہیں ان لوگوں کی جو لوگ کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک اس کی عیادت سے واپس لوٹ کر نہیں آتا تب تک ایسے جیسے وہ جنت کے باغات میں سے جنت کے باغات میں جتنا وقت گزرے گا اسی کے مترادف ایک آدمی اپنے گھر سے نکل کر مریض کی عیادت کر کے واپس آنے تک جنت کے باغات میں رہنے کے مترادف ہے. ایک آدمی جب کسی مریض کو دیکھنے کے لیے نکلتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کی رحمتیں اسے ڈھانپ لیتی ہیں. کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ایک معمولی کام ہے. نہیں، ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے یہ سوچ کر کے میں فلاں مریض کو دیکھنے کے لیے جاؤں گا، اللہ اپنی رحمتوں سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں. فرشتے اسے مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو تجھے تیری خوش قسمتی پر کہ تجھے مریض کی عیادت کرنے کی توفیق ملی، تیرا چلنا مبارک ہو، مریض کے ساتھ ملنا مبارک ہو. فرشتے مبارکبادی پیش کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. ایک مرتبہ نہیں اور ایک فرشتہ نہیں، حدیث میں آتا اگر کسی شخص نے صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کی، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگتے. 70,000 فرشتے. اور اگر کسی نے رات کے موقع پر کسی مریض کی عیادت کی، کسی مریض کو دیکھنے کے لیے وہ گیا، کہا صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں. سارا دن فرشتوں کی دعائوں میں ایک انسان کا دن گزرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، معمولی چیز سمجھ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت پر ابھارا، لوگوں کو ترغیب دلائی، کہا کہ کسی مریض کو معمولی مت سمجھو، اس کے پاس پہنچنا ہمارے لیے اجر کا باعث ہے، ہمارے لیے مغفرت کا باعث ہے، ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کا باعث ہے، ہمارے لیے فرشتوں کی دعاؤں کا باعث ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ آپ علیہ السلام لوگوں کو مختلف انداز سے ابھارتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ہے کوئی تم میں سے آج جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ ہے تم میں سے کوئی آج جس نے روزہ رکھا ہو؟ ہے تم میں سے کوئی آج جس نے کسی کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ سوال کر رہے ہیں صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کون ہے جو آج روزہ دار ہے؟ تم میں سے کون ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہے؟ تم میں سے کون ہے جو آج جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا؟ صحابہ خاموش تھے. بیک وقت یہ تینوں کام ان میں سے کسی نے نہیں کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے کیا، آج میں نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا.
آج میں نے ایک جنازے میں شرکت کی ہے، آج میں نے ایک مریض کی عیادت کی ہے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک دن میں یہ تینوں کام کر لیے وہ جنتی۔ کتنی بڑی بڑی بشارتیں سنائی جا رہی ہیں کہ ایک انسان بھوکے کو کھانا کھلا دے، ایک انسان کسی کے جنازے میں شرکت کر لے، ایک انسان کسی بیمار کی عیادت کر لے، اللہ کی رحمتوں کی وہ کتنا قریب ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم نے جان بوجھ کر بھی کسی مریض کو نہیں دیکھا، اس کی فکر نہیں کی، ہمیں معلوم ہے کہ ایک شخص بیمار ہے، ہم اسے دیکھنے کے لیے نہ جائیں، ہمیں پتا ہے کہ ایک آدمی تکلیف میں ہے، اس کے باوجود ہم انجان بنے رہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ جہاں ایک مریض کو دیکھنے کے لیے جانے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، وہیں کسی مریض کے بارے میں جاننے کے باوجود خاموش رہنا اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب انسان اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اللہ پوچھیں گے کیوں جس دن میں بیمار تھا تم نے عیادت کیوں نہیں کی؟ سوال دیکھیے کیسا عجیب ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں جب تو دنیا میں تھا تو میں بیمار تھا، کیا تو نے میری عیادت کی، میری فکر کی، مجھے دیکھا؟ حدیث میں آتا ہے بندہ تعجب سے پوچھے گا اللہ تو کیسے بیمار ہوگا؟ میں نہیں جانتا تیری بیماری کیسے، مجھے نہیں معلوم، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ کہیں گے کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا؟ تجھے نہیں معلوم تھا فلاں شخص بیمار تھا؟ کیا تو نے اس کی عیادت کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اس کے قریب تو مجھے پاتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات بیان کی گئی یہاں بھی کہ ایک آدمی اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو بندے کی بیماری کو اللہ اپنی طرف نسبت کر کے کہیں گے میں بیمار تھا، تجھے چاہیے تھا کہ اس کے پاس جاتا، اس کی عیادت کرتا، اس کی دیکھ بھال کرتا، اس کی فکر کرتا، اس کے حال احوال پوچھتا، اس کی مدد کرتا، اس کا تعاون کرتا، تو پھر اس کے تکلیف کے دور ہونے کے سبب، اس کی خوشی کے سبب میں تجھ سے خوش ہوتا، تو وہاں مجھے پاتا، میں تجھے اجر دیتا۔ یہ باتیں احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی۔ ہم اپنی سوچ کہیں، اپنی فکر کہیں یا اپنی مصروفیات کہیں، مریضوں کی عیادت، مریضوں کی دیکھ بھال آج ہمارے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم میں سے سوچ کر دیکھیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو کسی مریض کے پاس پہنچتے ہیں، اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اسے خوش رکھنے اور خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر آدمی، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے قریبی احباب ہوں، وہ کسی مریض کے پاس دو سبب سے نہیں جاتے۔ ایک سبب اپنی مصروفیات، میں بہت مصروف ہوں، میرے ہی بہت کام ہیں، میں اپنے کاموں سے فرصت نکال کر ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ یا پھر ہمارے پاس فرد مراتب ہیں، وہ کون ہے؟ وہ تو رشتہ دار نہیں ہے، اگر رشتہ دار ہے تو وہ دور کا رشتہ دار ہے، یا پھر ہم اسے معاشرے میں، سماج میں اس کے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مقام ہے۔ اگر اس کی حیثیت چھوٹی ہے، وہ نوکر ہے یا عہدے میں چھوٹا ہے، مال و دولت میں کم ہے، یا کسی حیثیت سے وہ کم ہے، تو پھر ہم اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتے، یہ سوچ کر وہ تو بیمار ہوا اچھا ہو جائے گا۔ کہا کہ ہماری مصروفیات اور پھر معاشرے میں اس کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر عیادت نہیں کی جاتی، بلکہ ہم میں کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے قریبی ہو یا دور کا ہو، چاہے کسی بھی حیثیت کا ہو، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس کی نگہداشت کریں۔ چار تسلی کے بول بولنے میں کیا جاتا ہے؟ چار تسلی کے الفاظ بولنے میں ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ ہم جائیں اس کے پاس،
پہنچیں اس کے پاس، تسلی کے الفاظ بولیں، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ہم ہرگز نہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی مصروفیت ذات کون سی تھی؟ آپ کے کتنے کام تھے، آپ کی کتنی مصروفیات تھیں، مگر اس کے باوجود آپ کی مصروفیات میں سے ایک مصروفیت یہ بھی تھی کہ آپ مستقل مریضوں کی عیادت کے لیے وقت نکالتے تھے، آپ پہنچتے تھے ان کے پاس۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، اس کا مقام کم ہے اس کا مقام بڑا ہے، یہ مالدار ہے یہ عہدیدار ہے، نہیں، بڑے کو بھی بڑے کے پاس بھی ویسے پہنچتے اور چھوٹے کے پاس بھی ویسے ہی پہنچتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی، غریب عورت تھی، اس کا پرسان حال کوئی نہیں تھا، وہ اکثر مسجد نبوی کے پاس آتی، کوئی کام اور کوئی خدمت بھی کر کے چلی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوئی، آپ علیہ السلام اس کی بیماری کی حالت میں اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اسے تسلی دی، دعائیں دی، پھر آپ تشریف لائیے۔ حدیث میں آتا ہے اسی بیماری کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ رات کے وقت جب انتقال ہوا، صحابہ کرام میں سے چند صحابہ جمع ہوئے، اس کی تدفین کا انتظام کیا اور پھر نماز جنازہ پڑھائی اور پھر لے جا کر قبرستان میں دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے انتقال کی اطلاع نہیں دی گئی، اس کے نماز جنازہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت نہیں فرما سکے۔ پھر اس کے بعد جب دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی حال احوال دریافت فرمائے کہ اب اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا حال کیا ہے، لوگوں نے کہا کہ رات اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے آپ کے آرام میں خلل نہ ہو اس لیے ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور پھر وہ بھی کہ ایک معمولی عورت تھی، اس کے لیے آپ کو بیدار کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے ہم نے یہ سوچ کر اس کی تدفین کر دی، نماز جنازہ پڑھا دی۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ سنا غضبناک ہو گئے، ناراض ہو گئے صحابہ سے، تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا، تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا، مجھے جگانا تھا، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے، وہاں تشریف لے گئے، نماز جنازہ ادا کی اور پھر وہاں سے واپس تشریف لائے۔ یہ عمل ہمیں بتلا رہا ہے معاشرے کا چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ مریض کی اہمیت ہے کہ ہم مریض کے پاس پہنچے۔ اگر ہم آفیسر ہیں، اگر مدرسے میں، اسکول میں، گھر میں، سماج میں، رشتہ داروں میں ہمارا ایک مقام ہے، ہمارے ماتحت اگر بیمار ہوں تو ہم ان کی عیادت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان سے دریافت کریں، ان کی اگر کوئی تکلیف ہو تو اسے دور کریں، یہ سوچ کر وہ تو چھوٹا ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہمیں مریضوں کے پاس پہنچنے کی ضرورت ہے، وہاں پہنچ کر ان کی دیکھ بھال اور ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم مریضوں کے پاس پہنچیں، اسلام نے کچھ آداب بتلائے، صرف جانا اور آنا نہیں ہے، بلکہ کچھ کام ہیں جو کرنے کے، جس کی وجہ سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم کسی مریض کے پاس پہنچنے کا ارادہ کریں، جانے کا ارادہ کریں، تو وقت بے وقت ہرگز کسی مریض کے پاس نہ جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ سوچا چلے گئے یا آپ کو فرصت ہے اس لیے چلے گئے، نہیں، بلکہ اگر کسی مریض کے پاس آپ کو جانا ہے، اسلام یہ ادب سکھاتا ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں اس مریض کو کسی قسم کی آپ سے تکلیف نہ ہو۔ یہ دیکھیں کہ میرے جانے سے مریض کب فری ہو سکتا ہے، کب اسے سہولت ہو سکتی ہے، اگر ہو سکے تو آپ اجازت لے لیں، یہ دریافت کر لیں کہ میں ملنے کے لیے کب آ سکتا ہوں، وہ مناسب وقت بتلائیں۔ گھر والے مریض کے اعتبار سے اپنے گھر کی مصروفیات کے حساب سے آپ ان کی اجازت کے ساتھ جائیں، اور جب جائیں پہنچ کر وہاں ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور پھر باتیں کر کے واپس آ جانا ایسا نہیں ہے،
بلکہ جیسے ہی اس کے پاس پہنچے سب سے پہلے اس کے حال احوال دریافت کریں۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا بیماری آپ کو لاحق ہو گئی ہے؟ کیا وجہ سے ایسا ہو گیا ہے؟ اسے تسلی کیا، اسے پہلے حال احوال پوچھیں، اس کی خیریت پوچھیں، اور پھر گھر والوں سے بھی دریافت فرمائیں کیا ہو گیا ہے ان کو، کیسے ہو گیا، اب ان کی طبیعت کیسی ہے، آپ ان کی دیکھ بھال کیسے کر رہے ہیں، کسی تعاون کی پیشکش ہو تو وہ پیشکش کریں، ان کا حال احوال دریافت کریں، پھر اس کے بعد ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ مریضوں کے رشتہ دار سے بات کر رہے ہیں، ان سے کہیں کہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے خیر خیریت پوچھی، حال احوال دریافت فرمایا، اور اس کے بعد ان کے لیے دعا مانگی کہ اللہ ان کو شفا عطا فرما، اللہ ان کی ہجرت کو مکمل فرما دے۔ دعا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو دعا ان کے لیے کرنا ہے، دوسرا ادب یہ بتلایا گیا کہ ہم مریض پر دعا کر کے دم کریں، پڑھ کر پھونکیں، اس کے لیے خاص دعائیں ہیں، وہ دعائیں پڑھ کر پھونکیں، یا قل اعوذ برب الفلق ہے، قل هو اللہ احد ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، آپ پڑھیں، پڑھ کر ان پر دم کریں، پڑھ کر پھونکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی، اور وہی صورت قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آپ علیہ السلام مریض ہو گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ویسے ہمیشہ تشریف لاتے تھے، اللہ کے احکامات لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے، مگر جب بیمار ہوئے خاص عیادت کے لیے تشریف لائے تھے حضرت جبرائیل۔ آنے کے بعد حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، یہ دعا ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں ان چیزوں کے لیے جو چیزیں آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو آپ کے سلسلے میں برا چاہتے ہیں، ان آنکھوں کے سلسلے میں جن آنکھوں میں آپ کے سلسلے میں حسد ہے، میں آپ کے لیے دم کرتا ہوں، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے۔ حضرت جبرائیل نے دعا مانگی تھی، کہا کہ میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کس کے لیے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، ہر وہ آنکھ جس میں آپ کے لیے حسد ہے، ہر وہ انسان جو آپ کے لیے برا چاہتا ہے، میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے، اللہ آپ کو سب سے حفاظت فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ سے امید ہے، ہمارا کام دعا مانگتا ہوں، بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ ہے، وہ ملائکہ کا سردار ہے، اور انسانوں کے سردار کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کے مرض کی حالت میں آپ پر دم کرتے ہیں۔ یہ سنتیں ہیں ہمارے پاس، یہ طریقے ہیں، یہ آداب ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو ان آداب کا لحاظ کر رہے ہیں؟ ہم تو مریضوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارا رشتہ دار بیمار رہتا ہے، ہمیں ان کے پاس پہنچنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے پڑوسی بیمار رہتے ہیں، دنوں ان کو جا کر دیکھنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ اللہ سے مریضوں کی عیادت کے لیے بھی توفیق طلب کیجیے کہ اللہ اتنا وقت ہمیں دے دے کہ ہم مریضوں کی عیادت کر سکیں، کیونکہ اس میں اتنا بڑا اجر بتلایا گیا ہے۔ ایک ادب یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ آپ کسی ایسے مریض کے پاس پہنچتے ہیں جو آپ کا بہت بے تکلف ہے، ایک تو دعا کرنا ہے،
دوسرا دم کرنا ہے۔ دم کرنے کا ایک اور طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ کسی مریض سے بہت زیادہ نزدیک ہیں، آپ اس سے بہت زیادہ بے تکلف ہیں، وہ آپ کا بہت اپنا ہے، تو آپ کیا کریں؟ اس کے قریب پہنچ کر اسے دعائیں بھی دیں، اسے پڑھ کر دم بھی کریں، اور ساتھ میں اس کے سر پر، اس کے چہرے پر، اس کے بدن پر ہاتھ بھی پھیریں۔ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ دم کرنا ہے اور ہر ایک پر ہاتھ پھیرنا ہے، بعض لوگوں کو سب پر ہاتھ پھیرنا پسند نہیں کرتے، اور خصوصاً خواتین ہوتی ہیں جو نامحرم ہوتی ہیں، ان کے پاس تو کسی بھی حالت سے ہمیں پہنچنا ہی نہیں ہے، ان کو دیکھنا بھی نہیں ہے، اور پھر ان کے ساتھ ہاتھ لگانا، مصافحہ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ جن عورتوں کے ساتھ پردہ ہے، جن کو چھونا دیکھنا حرام ہے، ویسوں کے پاس بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ بعض دم کرنے والے ہر ایک پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ہاتھ پھیرنا سنت ہے، ہاتھ پھیرنا سنت ہے، مریض کی عیادت کے آداب میں سے ایک ادب ہے، ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، حضرت عائشہ پڑھتی تھی اور پھونکتی بھی آپ ہی تھی، مگر ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھیرتی تھی۔ یہ کہتی تھی کہ میں خود اپنا ہاتھ پھیر سکتی تھی، کہتی ہے حضرت عائشہ، میں خود اپنا ہاتھ پھیر سکتی تھی، مگر چونکہ رسول اللہ کا ہاتھ مبارک ہے، بہت جلد شفا ہوگی، اس لیے آپ ہی کا ہاتھ آپ کے بدن پر پھیرتی تھی۔ ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا، آپ علیہ السلام میری عیادت کے لیے تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام سے میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس پیسے بہت ہیں، مال بہت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ میری زندگی سے پہلے میں یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مال میں سے 2/3 مال میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں۔ میری ایک ہی بچی ہے، باقی کا پیسہ اس کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آدھا مال بچی کو دے دیتا ہوں، آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں 1/3 مال، 1/3 مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، باقی مال بچی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اتنا مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو، وصیت کے سلسلے میں ہے یہ چیزیں، وصیت کر سکتے ہو، مگر یہ بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ بیمار کی عیادت کے لیے آئے تھے، آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو شفا عطا فرما، اللہ ان کی ہجرت کو مکمل فرما۔ پھر اس کے بعد آپ نے ان پر پڑھ کر دم کیا، اور دم کرتے وقت آپ علیہ السلام نے آپ کے سر پر، آپ کے چہرے پر اور آپ کے بدن پر ہاتھ پھیرا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں، اس کے بعد سے جب بھی میں سوچتا ہوں، آج بھی مجھے میرے جسم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی ٹھنڈک آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ سنت ہے، ہم کسی مریض کے پاس پہنچے تو اگر اس سے قریب ہیں تو اس سے قریب ہو کر اس سے اپنائیت کا اظہار کریں، تسلی کے الفاظ بولیں۔ بسا اوقات ہم کسی مریض کے پاس پہنچتے ہیں تو دعا دینے، پڑھ کر دم کرنے یا کچھ تسلی دینے کے بجائے اس کی بیماری معلوم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس بیماری کے بڑے ہونے یا اس کے موذی ہونے کے سلسلے میں ہم اپنی معلومات بیان کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اس کی وجہ سے مریض خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور اپنی زندگی کے سلسلے میں تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہم مریض کے سامنے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ بیمار ہو، ہم ہلکے انداز میں پیش کریں، ہلکے انداز میں، چاہے وہ کتنی ہی بڑی بیماری میں مبتلا کیوں نہ ہو، اس کی زندگی کتنے ہی خطرے میں کیوں نہ ہو، ہم یہ نہ کہیں، ارے یہ تو بڑی بیماری ہے، اس سے انسان بچ نہیں پاتا۔ نہیں،
بلکہ جیسے ہی ہم کیا ہو گیا ہے آپ وہ اگر کہیں مجھے فلاں 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 ہو گیا ہے تو آپ کیا کہیں؟ لا باس، طہور انشاءاللہ. حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ہم کہیں کوئی بات نہیں، وہ کہے گا مجھے فلاں ہے مجھے فلاں ہے، کوئی بات نہیں، ہلکے انداز میں پیش کریں، لا باس، کوئی بات نہیں، طہور انشاءاللہ، آسان ہو جائے گا، پاک ہو جائیں گے آپ، اللہ صحت دے دیں گے آپ کو، عافیت عطا فرمائیں گے، تسلی رکھیں. پھر دعا کریں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. یہ تسلی کے الفاظ ہیں. ہم مریض کے سامنے کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے وہ خوف زدہ ہو سکے. اسے تسلی دیں، اس کے گھر والوں سے بات کریں، اسے دعائیں دیں، اسے پڑھ کر دم کریں اور پھر مناسب الفاظ ادا کریں. خوف زدگی کے، مایوسی کی، بے اطمینانی کی کوئی بات ہرگز نہ کریں اور جتنا جلد ہو سکے وہاں سے آنے کی کوشش کریں. بسا اوقات بے تکلف ہو کر ہم وہیں اس قدر بیٹھ جاتے ہیں کہ مریض کو ہمارا رہنا ناگوار گزرتا ہے. اتنی ہی دیر بیٹھیں جتنا مریض کو تسلی ہو، سہولت ہو، آرام ہو. اگر کہیں بھی لگے کہ اب وہ چاہتا ہے کہ ہم نکل پڑیں، اس سے پہلے ہم نکل جائیں وہاں سے، ہم اس کے لیے دعائیں کریں، بار بار اس کے سلسلے میں فکر کرتے رہیں. چونکہ مرض کی حالت میں انسان مایوس بھی ہوتا ہے، نرم دل بھی ہوتا ہے، اس لیے اسے مایوسی سے نکالیں. اور پھر کوئی قابل اصلاح بات ہو تو وہ ضرور عرض کریں. بسا اوقات انسان بیماری کی حالت میں مایوس ہو جاتا ہے، زندگی سے مایوس ہو کر کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ بول دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کی وہ بات منافی ہو جاتی ہے. اس لیے ہم اگر کوئی بات دیکھیں کہ یہ مریض کے ادب کے خلاف ہے تو ہم اچھے الفاظ میں اسے روک دیں. جیسے میں نے اس سے پہلے کہا ہے کہ حضرت ام الصائب ایک مرتبہ بخار میں مبتلا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے حال احوال پوچھا تو حضرت ام الصائب نے کہا، جب خیریت پوچھی تو بخار کو بلا بھلا کہا، بخار کو کہا کہ یہ بری چیز ہے اور بخار کو گالیاں دی، بخار کو بلا بھلا کہا. آپ علیہ السلام سن کر خاموش نہیں تھے کہ یہ بیمار ہے، اس سے کیا کہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی بخار کو بلا بھلا مت کہو. آپ نے نصیحت فرمائی. اگر ہم ایسی چیزیں مریض میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ مایوس ہو گیا ہے یا زبان سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے، یہ کہتا ہے سب اچھے ہیں، میں ہی کیوں بیمار ہو گیا، کبھی کبھی وہ بددعائیں اپنے آپ کو دینے لگتا ہے، کبھی کبھی اپنی ہلاکت کی دعائیں مانگتا ہے، کبھی زندگی کی مایوسی کا اظہار کرتا ہے. اگر کبھی ایسی باتیں محسوس ہوں تو آپ فوراً روکیں. اور کبھی کبھی مریض کے گھر والے غلطیاں کرتے ہیں تو بھی ہم اچھے انداز سے روک کر آئیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن عبادہ بڑے قریبی تھے، آپ علیہ السلام ان کو بڑا چاہتے تھے. جب سنا کہ وہ بیمار ہیں تو ان کی بیماری کے بارے میں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جب حضرت سعد ابن عبادہ کی بیماری کی وہ کیفیت دیکھی، آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ رونے لگے. ہوتا ہے جب ہم کسی قریبی بیمار کے پاس پہنچتے ہیں تو خود بخود دل بھر آتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ قریب تھے. حضرت سعد بن عبادہ کو دیکھا بیماری کی حالت میں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور جیسے ہی دیکھا گھر والوں نے، اطراف کے لوگوں نے کہ آپ رو رہے ہیں، سب لوگ مل کر رونے لگے. اور اس قدر رونا زیادہ ہو گیا کہ دہاڑیں نکلنے لگی، آوازیں نکلنے لگی، سب زور سے رونے لگے. تب آپ نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو، کسی مریض کے پاس پہنچتے ہیں، اپنائیت ہوتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو یہ بری بات نہیں ہے، ایک فطری امر ہے. آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ فطری امر ہے، یہ غلط نہیں ہے. مگر غلط یہ ہے کہ دہاڑے مار کر رویا جائے اور زبان سے الفاظ نکالے جائیں. آپ نے فرمایا اللہ اس آنکھ سے آنسو نکلنے سے ناراض نہیں ہوتے، بلکہ اس زبان سے غلط الفاظ نکلنے سے ناراض ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد رونے کے اس انداز
اخلاص کو دیکھ کر آپ نے فرمایا اگر کوئی مریض اپنے مرض کی حالت میں انتقال بھی ہو جائے اور دہاڑے مار کر ہم روتے رہیں تو ہمارے رونے کی وجہ سے اس میت کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم کسی مریض کے پاس پہنچتے ہیں تو جائیں، اگر رونا آ گیا رونے، حرج نہیں ہے، مگر ہمارا رونا ایسا نہ ہو، ہماری زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکلے جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو سکتے ہیں۔ ہم جائیں، مریض کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں، گھر والوں کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں، اور ان کو، ایک آدمی بیمار جب ہوتا ہے تو اس کی اصلاح بھی کرنا آسان ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی فلاں غلطیاں ہم نے دیکھی تھی، آپ دعا کر سکتے ہیں، اپنی مغفرت کے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ ان کی اصلاح کرنا اس وقت آسان ہوتا ہے، اور اس وقت وہ بہت جلد سمجھ بھی جاتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ بات مان بھی لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کے پاس بیمار کی عیادت کے لیے گئے۔ یہودی لڑکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا تھا، وہ آپ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہودی اس وقت مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ ان کا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، بیمار کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دیکھا کہ بیماری سخت ہے، اس کا بچنا مشکل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بچے سے، بیٹا مسلمان ہو جاؤ۔ بڑی بات۔ اب یہ فکر کرنے لگا، کیوں؟ اس لیے کہ سامنے دو شخص ہیں، ایک وہ جن کے اخلاق سے متاثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ایک وہ جس نے پالا پڑھایا بڑا کیا، ان کا باپ۔ ایک طرف والد کی معزز شخصیت، دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی باعزت اور محترم اور موقر شخصیت۔ ایک طرف باپ کا انکار کہ اسلام قبول نہ کیا جائے، ایک طرف رسول اللہ کی دعوت کہ اسلام قبول کر لیں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچہ ایک طرف باپ کو دیکھتا، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اسی موقع پر یہودی باپ نے کہا، بیٹا حضور کی بات مان لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے اسلام قبول کیا۔ حالت مرض میں مریض بھی شریف النفس، دل کا نرم اور خیر کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے گھر والے بھی خیر کے قریب ہو جاتے ہیں، ان کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنے بچے کی بھلائی چاہتے ہیں۔ کہا کہ بیٹا اگر تمہارے لیے اس دنیا سے جاتے ہوئے اسلام قبول کرنا ہی بہتر ہے، قبول کر لو، اطیع ابا القاسم۔ اس نے کلمہ پڑھا، خوشی خوشی کلمہ پڑھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے، آپ کی زبان پر یہ دعا تھی، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو نے میرے ذریعے اس شخص کو، اس بچے کو جہنم کی آگ سے تو نے مجھے بچا لیا۔ اسے یہ آداب ہیں، ان آداب کا ہمیں لحاظ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مریضوں کے سلسلے میں خیال رکھیں، کسی مریض کو چھوٹا بڑا یا نہ جانے۔ جب ہم یہ سنیں کہ ہمارا ایک رشتہ دار، ہمارا قریبی، ہمارا پڑوسی، ہمارے اعزاء و اقارب میں سے کوئی بیمار ہے تو سن کر خاموش رہنے یا نظر انداز کرنے کے بجائے ان کے پاس پہنچیں، ان کو تسلی دیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان پر پڑھ کر دم کریں، ان کے لیے خیر کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اگر کوئی اصلاح کی بات ہو تو وہ بھی کریں۔ انشاءاللہ ہمارے ان کاموں کی وجہ سے اللہ خوش بھی ہوں گے، اللہ جنت بھی نصیب کریں گے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رحمتیں بھی ہمیں ڈھانپیں گی، فرشتے ہمیں مبارکباد بھی دیں گے، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے، ایک نہیں 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعائیں مانگیں گے۔ یہ سب کچھ، ان سب چیزوں کے جب ہم مستحق رہیں گے، آپ اندازہ کر کے دیکھیں، ایک انسان کے لیے 70,000 فرشتے دن بھر دعا مانگتے رہیں گے تو اس سے زیادہ بھلائی، خیر اور رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے
مریضوں کی عیادت کو معمولی نہ سمجھیں، ان تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ہر بیماری سے حفاظت فرمائے، اور اگر بیماری آ گئی صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی بیمار کو ہم دیکھیں اس تک عیادت کے لیے پہنچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا